گلے کی رگیں پھلا پھلا کے جو مانگنا ہو۔ حضرات اب ان بدماشوں سے کہو، نجد کی بےمان اولادوں سے کہ ظالموں، رسول کے گھر کا پتہ کوئی مولوی نہیں بتا رہا ہے، سبحان اللہ، بریلی کے امام احمد رضا نہیں بتا رہے ہیں، کہ چوچھا کے حضور مختوم پاک نہیں بتا رہے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، یا مہریرا کی سرزمین سے سرکاری ابو البرکات یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کسی خانقاہ کا پیر نہیں، یا دارالمفتاح کے مسند پر بیٹھنے والے مفتی کا فتویٰ نہیں، بلکہ رب خود کہتا، رب یہ نہیں کہتا کہ جو میں عطا کروں، ورنہ ان کا پاجامہ چڑھ کے لنگوٹا ہو جاتا۔ رب نے ان کی زبان پہ تالا لگا دیا، کہا جو میرا رسول دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرا رسول اسے لے لو۔ اب نبی نے دیا کیا؟ ان کا پاجامہ چڑھے گا، کہا نبی نے کیا دیا؟ تو میں کہوں گا کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو نبی نے ہمیں نہ دی ہو۔ تو ان کی طرف سے سوال ہوگا کہ اتنا نبی لائے کہاں سے؟ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھو، حدیثوں کی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، تو حضرات ہمیں رہنے کو گھر ملا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، کھانے کو ایک سے ایک چیزیں ملی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ تو بریلی سے حضور مفتی اعظم ہند نے ہمیں یہی سبق دیا کہ یا حبیب اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ارے یہ زمین ملی ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان ملا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور اس پر میں حدیث قدسی آپ کو سنا دوں کہ سرکار فرماتے، رب نے ارشاد فرما دیا، لولا ما خلقت الافلاک والارضین۔ سبحان اللہ، حضرات اب یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ آؤ امام عشق و محبت کی بارگاہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، ارے بولو یار، اعلیٰ حضرت نام ہی ایسا کہ ادنا جتنے ہیں یہ سب کا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، نام سنتے ان کو الرجی ہے حضرت کا، کوئی ہم کو حضرت کہنے کو تیار نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کیسے ہرا پگڑا باندھ کیا ہے، سفید پگڑا باندھ کر آئے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی حضرت کہنے کو آتا، اور یہ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت۔ بات یاد رکھو، دل سے جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کسی ایسے ویسے نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا، مفتی اعظم ہند نے نہیں کہا، ان کے باپ نفی علی خان نے نہیں کہا، ان کے پیر نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ لا وارثوں کا وارث، دیوا کا چاند۔ ارے طرف جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ سرکار حاجی وارث ہے، بیٹھے ہیں اسٹیج پر، بریلی کا امام تقریر کر رہا ہے، پتہ نہیں احمد رضا سرکار کا کون سا جملہ حضرت حاجی وارث کے دل پر اثر کر گیا، اور سرکار حاجی وارث پتہ نہیں عشق رسول کی کون سی منزل پر پائے ہو گئے، اور کہنے لگے واہ اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی دل سے دنیا کہنے لگی واہ اعلیٰ حضرت۔ تو اب لوگوں کا اعتراض ہوگا کہ ضروری ہے
جو حاجی وارث کہہ دے وہ سب کہے، میں کہوں گا جی ہاں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو بڑودا والوں، اب دیوا تو یو پی میں آیا، بہت دور کا سفر کون کرے؟ چلے جاؤ احمد آباد کی سرزمین پر، سرکار قطب عالم کی بارگاہ میں رات کو تہجد کے وقت اٹھے، ٹھوکر لگ گئی، ارشاد فرماتے ہیں کنکر ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، سونا ہے، نہ جانا ہے۔ المختصر سرکار قطب عالم نے کہہ دیا نہ جانے کیا ہے۔ آج دنیا اس پتھر کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کیا ہے۔ اور تاریخ سن لو، جب امریکہ اور لندن کے سائنسدانوں کو پتا چلا، آج لوگ کہتے ہیں سائنس بڑی ترقی پر ہے، وہی سائنسدانوں کو پتا چلا کہ احمد آباد میں ایک پتھر ہے، پتا نہیں چلتا کیا ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کیا ہے۔ پورے پتھر کو لیبورٹری میں ڈال دیا، پتا نہیں چلا، ان کو بھی کہنا پڑا۔ ان سے جو بات نکلتی ہے، جب ولی کی زبان کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو نبی کی زبان کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ تھی ابو جہل کا نام عمر ہے، نبی نے کہہ دیا ابو جہل، لوگ عمر بھول گئے، ابو جہل ہی کا نام مشہور ہو گیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے۔ خیر میں آپ کو بہت دور لے کر آ گیا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے میں صرف 4 مصرے سنا دیتا ہوں، بس ان کو کہہ دینا، ہاتھ اٹھا کے نماز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، اور بے ہنر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ ارے اونچے اونچے حضرتوں اور یہ چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستگیر دستگیر سبحان اللہ، دستگیر دستگیر زندہ باد، بول دو صحیح صحیح سبحان، تڑپ کے بول دو۔ وہ بولروں سے نعرہ لگ گیا، پیچھے کی بورڈر میں لکھتا ہوں کب لوگ بیدار تھے، پیچھے والے سردی انہی کو یہ تمہارا ٹھنڈی میں بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، کب کام آئے گا۔ بریلی کے تاجدار نے اس کھڑی کے لیے کہا یا الہی جب زبانی، ساتھ ہی یہ کوثر شہید و عطا کا ساتھ، سبحان اللہ۔ روز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اے احمد رضا نگر کے غیور مسلمانوں، اس وقت یہ ٹھنڈی میں تمہارا بیٹھنا وہاں کا، توقع بول دو سبحان اللہ۔ آئی بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اور ہم عرض کریں اے بریلی کے امام محمد رضا، رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، یہیں سے تو ہم چلے چلے۔ سرکار اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بریلی کا تاجدار کہتا احمد رضا کی بولی سن لو، سڑک کے بول دو سبحان اللہ، کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، اور چنین و چنا تمہارے لیے، اپنے تمہارے لیے۔ کیا امام بریلی کے تاجدار، تڑپ کے بول دو سنا دیتا ہوں ایک شعر، کیا محبت تھی امام احمد رضا کے سینے میں نبی کی، فرماتے ہیں یا حبیب اللہ، دہن میں زبان
वतन में है जहां यहाँ हमारे लिए है भी वहाँ सब नबी का कायनात का नबी का पाजामा इनका चढ़ के लंगोटा होता कहा इतना नबी लाए। और ये बात सही है, अहमद रजा नगर में एक लारी पर धंधा करने वाला इंसान अगर नई बाइक खरीद कर लेकर निकले तो लोगों की आंखें फटी कपटी रह जाएगी। कहा कहां से लाए, किसने दिया, इसके पास ये नई गाड़ी आई कैसे। अब कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदके में मिला। नबी इतना लाए कहां से। अरे नबी की सीरत को तो मुहावरे पेश करते हैं कि 3-3 दिन तक पेट पर पत्थर बांध के फिरते थे। इनकी नजरें हजरत वही हदीसों तक, दाई हलीमा की बकरियां चराते थे, वही हदीस पे इनकी आंखें टिक गई। आगे इनको जलवे नजर नहीं आए, लेकिन ये करम है बरेली के ताजदार, हमारी निगाहों से पर्दों को हटा दिया और कहा देखो हमारे आका की शान क्या है, सुभान अल्लाह। तो हजरात अब नबी इतना सब लाए कहां से कि जिसने जो मांगा नबी ने दे दिया, है ना। तो आला हजरत सरकार ने उसी बात को कहा कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बरेली का ताजदार नबी की सखावत को बयान करते हुए कहता है कि मेरे करीम से घर कतरा ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो सवाल होगा कि इतना लाए कहां से। तो मैं बोलूं मुमकिन है कोई मेरी बात को रद्द कर दे, स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा से राय ली जाए, मुमकिन है इनकी बात को कोई रद्द कर दे। आओ हम किताबुल्लाह से पूछ ले कि ऐ कुरान तू है रब का फरमान, बता दे रब के महबूब की शान, ताकि ताजा हो जाए हम गरीबों का ईमान। कुरान ने कहा पूछो क्या पूछना है, हमने कहा जिसने नबी से जो मांगा, हदीस बता रही है नबी ने उसको दे दिया, तरफ से सेवा दिया, मांगने से बढ़ चढ़ के दिया। तो है कुरान इतना सब नबी लाए कहां से। किताब इरशाद फरमाती है कि परवरदिगार आलम ने इसका जवाब दे दिया है। कुरान ऐलान करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़दा वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. सुभान अल्लाह। मुड़ में हो खत्म कर दे। अरे हम तो सोचे थे सही में कि ठंडी होगी, मस्जिद में जलसा होगा, 40-50 मिनट बोल कर भाग, लेकिन हाफिज इलियास पूरा पसीना बहा के दिया। अल्लाह सलामत रखे। तब के बोल जाओ सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो इधर वालों कंजूसी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि मैं देखूं, लेकिन जिसका जलसा है वो सबको सुभान अल्लाह। लिहाजा तब के बोल जाओ सुभान अल्लाह। रब फरमाता है ऐ महबूब हमने तुमको हाजतमंद पाया और गनी कर दिया, मालदार कर दिया। तो जिसको रब मालदार करे, दुनिया वाले क्या अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मालदारों की भी क्वालिटी अलग अलग है। बाइक लेकर फिरे वो भी मालदार है,
فور ویلر لے کر اگر ماروتی لے کر انسان چلے تو وہ بھی مالدار کی لسٹ میں ہے، اور زائلو لے کر اگر کوئی چلتا ہے، انووا لے کر چلتا ہے، فرسٹ کوالٹی کا مالدار بنا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب، رب فرماتا ہے میں نے تم کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا، تو ہم قرآن سے پھر پوچھ لے اے قرآن ایک احسان اور کر دے اور بتا دے کہ رب نے اپنے محبوب کو کون سے کوالٹی کا مالدار دیا ہے، کتنا دیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے آؤ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ بول جاؤ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خیر کثیر آپ کے لیے باؤنس ہو گیا ہے نا؟ نہیں سمجھ، تھوڑا آسان کر ان لمٹ دیا، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ رب نے اتنا اپنے محبوب کو دیا تو اب آپ کا کھوپڑا ہل تو گیا، لیکن سوال آپ کہو گے کہ رب کا ان لمٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، تو میں کہوں گا آؤ بتا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جلدی جواب دو، یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ ارے بولو نہیں یار، کوئی ماپ سکتا ہے؟ اچھا دریا کتنا بڑا ماپ سکتے ہیں؟ پہاڑ کتنے ہیں؟ درخت کتنے ہیں؟ یہ تو زمین کی پستی کی بات ہے، آسمان کی بلندیوں پہ جاؤ، آسمان کتنا بڑا ہے؟ بولو بھائی، کوئی ماپ سکتا ہے؟ اب یہ تو کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی کوئی علم میں ہے کہ درخت کتنے ہیں، کیونکہ آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سیدنا ابو درداء حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں یا حبیب اللہ روز محشر اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کرواؤ گے تو کتنوں کی کرواؤ گے؟ تو آقا فرماتے ہیں دنیا میں جتنے درخت ہیں، ارے بولو یار تمہاری میری بات ہے، درخت بولو دنیا میں جتنے ٹیلے ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ میں اپنے گناہگار امتیوں کی اسی کو تاجدار کہتا ہے کہ بے شک محتاج شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، مسکراتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور لوگ وہ آئے مسکراتے ہم آخروں کی طرف، پھر میں نے عصیاں پہ بجلی گراتے جائیں گے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور دیکھنا نزدیک بروز حشر جنت کی طرف، دیکھنا نزدیک بروز حشر جنت کی طرف، ارے ہم رضا والے ہی بالکل دھنسناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ آسمان کی بلندی اتنی بڑی ہے، چاند سورج ستارے کتنے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ماپ سکتا ہے؟ چلو پورا مجمع مل کے جلدی سے جواب دو، یہ پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ زور سے بولو، بہت بڑی۔ ہر انسان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ پوری دنیا بہت بڑی ہے، لیکن آؤ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن ہم نے چاروں طرف دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، دنیا بہت بڑی ہم کو نظر آئی۔ ذہن حاضر رکھیے، بہت قریب سے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت دے رہا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ خیر کثیر مصطفیٰ کو ان لمٹ،
تو رب کا انلیمٹ کتنا بڑا ہے. وہی آئی یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہر نے یہی کہا بہت بڑی. لیکن قرآن سے پوچھ قرآن یہ دنیا کتنی بڑی ہے. ہم نے تو نظریں دوڑائی، اپنے علم کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہی کہا کہ دنیا بہت بڑی ہے، کوئی ماپ نہیں سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی بڑی ہے. قرآن بتا دے تو رب کی لارے کتاب کہتی ہے کل متاع الدنیا قلیل. رب فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ پوری دنیا بہت چھوٹی ہے. یہ پوری دنیا بہت چھوٹی ہے. تو جب اب ذہن کو حاضر کرو، جب رب کا چھوٹا ہماری نظروں میں اتنا بڑا ہے کہ ہم ناپ نہیں سکتے، خیال میں نہیں لا سکتے. جب رب کے چھوٹے کی وسعت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے لیے تو انلیمٹ کہا ہے. تو رب کا انلیمٹ کتنا بڑا ہوگا. تو اس کے لیے تو یہی کہوں گا کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے. ہم تو بریلی کے تابعدار کی زبانی یہی بولیں گے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں کہیں میرا دل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کو عطا کرنے والا خدا ہے، خدا کے دیے ہوئے کو بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں. بریلی کا تاجدار رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اور عرش و جنات تک کس کی رسائی. ارے آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، آتے یہ ہیں. تو رب کے دیے ہوئے کو نبی پاک کتنا بات. تو آؤ ایک حدیث تلو سوا سوال. محاورے یہ کہتے ہیں نبی نے کتنا دیا. نبی کے ایک صحابی تھے خدمت گزار خادم حضرت ربیعہ. حدیث بڑی مشہور ہے، بس اسی حدیث کی روشنی میں سرکار میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ربیعہ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ صحابی تھے وہابی، صحابی تھے وہابی ہاں نہیں تھے. بیٹھے اگر انسان کی عمل میں خرابی ہے لیکن ایمان والا، سبحان اللہ. اگر اللہ فضل پہ آیا تو جنت میں داخل، عدل پہ آیا تو جہنم میں ڈالے. لیکن میرے تمہارے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے سینے میں میری محبت ہوگی، جب تک میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوں. ہاں تو یاد رکھیے، شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنا ہو تو وہابڑوں سے دور رہو. بے شک. رشتہ آئے لڑکے کا، رشتہ آئے لڑکی کا، بعد میں دیکھنا دولت ہے کہ نہیں، حسن ہے کہ نہیں، عزت و وقار و شہرت ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھنا کہ دل کی تیزوری میں مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں. ہمیں یہی ذہن دیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حضور، خود پورے لعنت کیجئے.
کیجئے، غیظ میں جل جائے نجدیوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا نبی کا صبح و شام، جانے نجدی پر قیام۔ جی یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کا وفادار یہ حضرت رضیہ ہے رضی اللہ تبارک و تعالی۔ ان کی ایک ڈیوٹی تھی، رات کے وقت سرکار کے حجرہ شریفہ کے باہر کھڑے ہو جاتے، جب آقا نکلتے تہجد کے وقت یہ پانی پیش کرتے وضو کے لیے۔ دنیا کے بازار رات کو بند ہو جاتے ہیں، دنیا کی منڈی رات میں بند ہوتی ہے، لیکن یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ کسی گھڑی پر بند نہیں ہوتا، یہاں 24 گھنٹہ نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بٹھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ رات کا وقت ہے، حضرت ربیہ ہے، پانی پیش کیا وضو کے لیے، آقا وضو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھوں کو دھویا، سبحان اللہ، کلی کی، سبحان اللہ، ناک کو پانی چڑھایا، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں سل یا ربیہ، اے ربیہ جو مانگنا مانگو۔ کیا کہا؟ دیکھیے یہ تقریر کا لباس ہے، یونیفارم ہے اسٹیج کا۔ ابھی میں کہہ دوں کہ جو مانگنا ہوگا، حافظ الیاس اٹھ کر کھڑے ہو جائے، کہا حضرت عالم ہوں ایک ٹوپی تھی، تو اس کے علاوہ ٹوپی ہے ہی نہیں، میں دوں گا کیا؟ یہ حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا ایک تسبیح دے دو، ہے ہی نہیں تو ہم دیں گے کیا؟ ہم اپنے گھر کے دروازے پہ اعلان کریں گے، لیکن کیسا کریں گے اعلان؟ مانگو ہو سکے گا تو دیں گے، لیکن دربار مصطفیٰ ہے، ہو سکے گا کا جملہ نہیں ہے۔ قومن حکم دیا سل یا ربیہ، اے ربیہ جو مانگنا ہو مانگو۔ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے، صحابی نے دیکھا گولڈن چانس ہے، ترنت پلٹ کر عرض کیا یا حبیب اللہ، دنیا کی دولت نہیں مانگی، گھر نہیں مانگا، زمین نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی۔ ترنت صحابی عرض کرتے ہیں ذہن تو حاضر کریے، مسلک امام احمد رضا دینے جا رہا ہوں، ابھی تو دنیا قائم ہے، ابھی تو قیامت باقی ہے، قیامت کے بعد نہ جانے کب رب چاہے گا جب معیشت قائم ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن صحابی کی عقیدت دیکھو، صحابی کا ایمان دیکھو، صحابی کی محبت دیکھو۔ حضرت ربیہ ہے، زمین کے اوپر آقا نے کہا سل یا ربیہ، تو رب عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ جنت بھی مانگی، جنت میں غلامی بھی مانگی، کیا انداز ہے مانگنے کا۔ نبی نے یہ نہیں کہا ربیہ تم نے مجھ سے جنت مانگ کر شرک کر لی، تو کہتے ہیں اللہ سے اب جنت دینے والا کون؟ صحابیوں کے قول کے مطابق ہے نا۔ لیکن دیکھیے حضرت ربیہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے۔ ہم عرض کرے ہیں حضرت ربیہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو در مصطفیٰ سے مانگ، اللہ کے حبیب شاہ ربیہ سے مانگ۔ اللہ اللہ، حضرت ربیہ کہتے یا حبیب اللہ جنت میں آپ کو غلامی چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اے ربیہ میں تو تمہاری طرح مجبور ہوں، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ آقا فرماتے آؤ غیر ذالک، اے ربیہ یہ تو دیا ہی دیا، اس کے علاوہ اور بھی جو مانگنا ہو۔
اب آپ کا ذہن یہاں پر اٹھ کر گھومے گا کہ ارے مصطفیٰ جان رحمت زمین کے اوپر رہ کر جنت بھی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور آفر کر رہے ہیں کہ جو مانگنا ہو مانگ لو، جو چاہتے ہو مانگ لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ سمجھ رہا ہے تو آؤ مصرا کی سرزمین پر سرکار غوث رفاعی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار غوث رفاعی کون ہے؟ یہ وہ نہیں کہ جو صرف آج ہمارے ذہن میں کچھ لوگوں نے یہی بات کو وسا دیا ہے کہ راتب اور ضرب تک سرکار رفاعی کے ساتھ کو محدود کر کے رکھا ہے۔ نہیں، جب سرکار غوث رفاعی کے حالات کو ہم پڑھتے ہیں تو یہی وہ سرکار غوث رفاعی ہے کہ جو محبوب بارگاہ مصطفیٰ ہے، امام حسین کے لاڈلے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے اتنے پیارے ہیں کہ نبی نے جن کے لیے قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا، لیکن یہاں تک بھی سرکار رفاعی کے ساتھ محدود نہیں، بلکہ آؤ ہم علمی اعتبار سے اگر سرکار رفاعی کی شخصیت کو دیکھیں تو سرکار غوث رفاعی نے انسانوں کو تو چھوڑو 80,000 جناتوں کو عالم بنایا ہے۔ وہ علمی شخصیت کا نام سرکار غوث رفاعی تقریر فرما رہے تھے۔ آپ کی تقریر سننے کے لیے دور و دراز سے لوگ آتے۔ ایک شخص چلا تو دوسرے جنگل میں، دوسرے میدان میں ایک اور اللہ کے ولی اس زمانے کے جو اپنے چند مریدوں کو لے کر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے ذکر خدا کا۔ جب وہ انسان جو سرکار رفاعی کی محفل میں نیت کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جب وہ شخص آنے لگا وہ ولی کی محفل کے قریب سے، تو بزرگ نے، وہ اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں سے کہا دیکھو یہ انسان جو جا رہا ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ کیا کہا؟ جہنمی ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، نظروں کو نیچی کر دیا۔ المختصر جانے والا چلا گیا، جہاں جانا تھا پہنچا سرکار غوث رفاعی کی محفل۔ جیسے ہی یہ جا کے بیٹھا حضور غوث رفاعی کا بیان جاری ہے رضی اللہ تبارک و تعالی۔ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ابھی محفل میں آ کر پیچھے بیٹھا وہ آگے آیا۔ حکم سرکار رفاعی تھا آگے آ گیا، کہا اور آگے آؤ، اور آگے بلوایا، اتنا قریب کر لیا کہ بالکل اپنے پاس بلوا لیا۔ جب وہ پاس آیا ذہن کو حاضر رکھا، آپ نے اپنا خرقہ اتارا۔ آج تو لوگوں میں خالی آفتیں ہی بڑھ رہی ہیں۔ آج کے پیروں نے تو حجاموں کو بھی نہیں چھوڑا، بھٹیاروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہا ہماری خانقاہ میں فری میں پکائے تو بھٹیارے کے خلاف، ہمارے بال فری میں کاٹے، کہا نائی کے خلاف۔ یہ وہ خلافت نہیں تھی۔ سنو، بزرگ نے کہا جانے والا جا رہا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم۔ وہ جانے والا کہاں جا رہا تھا؟ سرکار رفاعی کی محفل۔ المختصر، اب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ جنگل میں کیا بات ہوئی اپنی خانقاہ کے قریب سرکار رفاعی نے سن لیا کہ میری محفل میں آنے والے کو کسی نے تانا دیا۔ المختصر آپ نے قریب بلوایا، اپنا خرقہ اتارا، کہا پہن لو۔ اس نے عرض کیا حضور کہاں مجھ جیسا گنہگار؟ کہا آپ کا جبہ، کہا جو حکم دے رہا ہوں وہ کرو، پہن لو۔ اس نے پہن لیا۔ آپ نے اپنی دستار اتاری، اپنا عمامہ اتارا، اس کے سر پر رکھ دیا، ایک توجہ اس پر ڈالی۔ کچھ دیر کے بعد فرماتے لاؤ میرا جبہ مجھے واپس کر، میری دستار مجھے واپس کر۔ کہا کر دی، جبہ واپس دے دیا۔ آپ فرماتے اب محفل میں مت بیٹھ، جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جا۔ کہا حضور فیضان حاصل کرنے آیا تھا،
کہا تو پیزان لینے آیا تھا، میں پیزان دینے بیٹھا تھا، میں نے دے دیا، تو نے لے لیا، بات ختم ہو گئی، نکل جا۔ لیکن یاد رکھنا جس راستے سے آیا اسی راستے سے جانا۔ کہا حضور جیسا حکم آپ کا۔ اب یہ چلا، اب سوچ رہا ہے کہ یہ جبہ پہنایا، یہ دستار پہنا دی، کیا ہوا اس سے فائدہ المختصر۔ اب جب یہ جانے لگا تو وہ جنگل میں بزرگ اپنے مریدوں کو لے کر اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر اللہ کی محفل جاری مساری تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میدان کے قریب میں پہنچا، بزرگ نے اس کے چہرے کو دیکھا، مریدوں کو حکم دیا، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا آنے والے کی تعظیم تھی۔ مرید بھی آپ لوگوں جیسے کہو پیر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے گیا جب تو آپ نے کہا یہ جہنمی ہے، جہنمی کی تعظیم کیسی؟ پہلے کے لوگ بھی علم والے ہوا کرتے ہے نا، آپ تو علم والے سوسا گوسا بیان ہے، وہ پابند تھے۔ کہا حضور جہنمی کی تعظیم کیسی؟ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب جب لوٹ کر آیا تو آپ کہہ رہے ہو اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب بجا لاؤ، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ بزرگ نے کہا ہاں ہاں، جب یہ گھر سے چلا تھا تو نیت کر کے چلا تھا کہ میں نائب غوث الورا سرکار غوث رفاعی کی محفل میں جاؤں گا، کہ یہ وہاں سے گھر سے نکلا اور وہیں جا رہا تھا۔ جب یہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کی پیشانی پہ بدبختی کی شکل لکھی تھی، جہنمی کی شکل لکھی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے اس کو تانا یہاں تم لوگوں کو بتایا تو وہ بات اس کے پیر غوث رفاعی نے سن لی، اور ان کی محبت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کے مرید کو کوئی تانا دے۔ تو جب یہ وہاں گیا تو انہوں نے اپنی دستار اس کو پہنائی، اپنا خرقہ اس کو پہنایا، توجہ اس پر ڈالی، اور اس کی دل کی دنیا کو بدل کر بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا احمد رفاعی کی دعا کو قبول کر لے، اس کی بدبختی کی سطر کو نیک بختی میں تبدیل کر دے۔ تو رب نے احمد رفاعی کی دعا کو قبول فرما لیا، اور یہ جہنمی تھا اب جنت کا تو کہہ لینے دیا جائے کہ جب جب سرکار غوث رفاعی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، آلے رسول ہے، نبی کے لاڈلے پیارے ہیں، جب غوث رفاعی کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ جہنمی کو جنتی کر سکتے ہیں، تو مصطفیٰ ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت دلواتے تو کون سے تعجب کی بات ہے۔ اسی کو بے کر بلرام پوری نے کہا تھا کہ اے دنیا والوں سنو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کیا ہوگا؟ قرآن اسی کو کہتا ہے ما آتاکم الرسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابیوں نے، صحابہ نے، نبی کے وفاداروں نے، نبی کے عاشقوں نے ہمیں یہی سبق دیا کہ جو بھی مانگنا تاریخ اٹھا کے یہ تو مضمون ایسا ہے کہ زندگی بھر اگر بولا تو نبی کی سخاوت کا مضمون کبھی ختم نہیں ہوگا، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ حضرات، رب نے اپنے کارخانے قدرت کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے نا، اور ساری دنیا کو ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو تو قاری صغیر جو کھنپوری نے کہا تھا، طلب کے بول دو سبحان اللہ، فرمائش کے طور پر دو شعر حاضر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ طلب کے بول دو سبحان اللہ۔ جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جہاں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نظر کو نظر کو نور کا ڈنڈا دکھائی دیتا ہے، اور حدیث کی روشنی میں شعر ملاحظہ فرمانے کہ رخ نبی ہے
طرف جاؤ چل کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو. رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ. جمال خدا کا آئینہ جو جیسا ہو اسے پیسہ دکھائی دیتا ہے. جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے. جو جیسا ہو اسے اور خیال و وہم و گمان و قیاس سے بر کر. سبحان اللہ. روک کے کہہ دو سبحان اللہ. خیال و وہم و گمان و قیاس سے بر کر ہمیں حضور کا رتبہ سبحان اللہ. دیتا ہے. اور صدی جو بھی مخالف ہے شاہ بطحا کا. سبحان اللہ. ہم تو وفادار ہیں. سبحان اللہ. طرف کے بول جاؤ سبحان سبحان اللہ. اللہ. آپ اٹھا دو. سبحان اللہ. آپ اٹھا کے طرف کے بولو سبحان اللہ. صغیر جو بھی مخالف ہے شاہ بطحا کا وہ ہر جگہ پہ ہی رسوا دکھائی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. وہ ہر جگہ پہ ہی رسوا دکھائی دیتا ہے. جہاں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. نظر کو نور کا دریا دکھائی دیتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. اسی کو بریلی کا تاجدار کہتا ہے. کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ. دینے کو وہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم. شہر یار ارم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جے سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند. جے سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام.
شمع بز میں ہدایت پلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رہے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رہے شمع بز میں ہدایت پلا الصلاة والسلام علیکم سینے کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دی الہا ذکر کو قبول فرما لے الہا محفل کو قبول فرما لے الہا بانیان جلسہ کے دل کے نیک اور جائز مقاصد کو پورے فرما دے الہا کریمہ کار سازا بندہ نوازا جو کچھ کہا گیا پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما الہا حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے الہا حاضرین کو تاریخ کی دولتوں سے مالا مال فرما الہا ہمیں جو بے روزگاروں نے روزی عطا فرما الہا جو روزی سے ان کی روزی میں برکتی عطا فرما الہا جو مقروض ہے انہیں قرضی سے رہائی عطا فرما الہا جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما الہا جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما الہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے الہا ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے الہا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے الہا کریمہ کا سازا بندہ نوازا ہماری زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل فرما دے الہا ہماری مصیبتوں کو سعادتوں میں تبدیل فرما دے الہا ہاتھ اٹھانے والوں کی خیر فرما دے الہا ہمارے تن کو اچھا کر دے الہا ہمارے من کو ستھرا کر دے الہا ہماری جانوں کو پرنور کر دے الہا ہم وفادار مصطفیٰ ہیں نبی کی وفاداری پہ زندہ رکھ الہا ہم وفادار صحابہ ہیں صحابہ کی وفاداری پہ زندہ رکھ الہا ہم وفادار اہل بیت ہیں اہل بیت کی وفاداری پر زندہ رکھ اور انہی آقاؤں کی محبت اور وفاداری پر ہمیں موت دے مولا ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے الہا ہاتھ اٹھانے والوں کی خیر فرما دے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے صدقہ حضور رحمتی عالم کا صدقہ حضور نور مجسم کا صدقہ امہات المومنین کا صدقہ خلفائے راشدین کا صدقہ سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ دوش نبوت سے کھیلنے والے حسنین کا نیرین کا شریفین کا صدقہ سرکار خواجہ حسن بصری کا صدقہ سیدنا حبیب ازمی کا صدقہ سیدنا داؤد تائی کا صدقہ سیدنا معروف کرخی کا صدقہ سیدنا سریو سکتی کا صدقہ سیدنا خواجہ جنید بغدادی کا صدقہ سیدنا ابو بکر شبلی کا صدقہ سیدنا محمد بن کامل کا صدقہ سیدنا علاء الدین واسطی کا صدقہ سیدنا سلطان علی کا صدقہ جیلان کے تاجدار کا صدقہ حضور غوث رفاعی کا اور ان کی عبادت کا صدقہ حضور غوث رفاعی کا اور ان کے مقام فنا در فنا پر فائز ہونے کا صدقہ ہندوستان میں سلسلے رفاعیہ کی بہاریں لے کر آنے والے سرکاری عبدالرحیم کا اور ان کے سفر ہند کا آمین ثم آمین بحق طہاوہ یاسین الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الفاتحہ
إن الله وملائكته يصلون على النبي